قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوں اور چیف جسٹس نہ بیٹھے ہوں تو یہ اچھی مثال نہیں ہے. تو نہیں تو چیف جسٹس صاحب کو آنا چاہیے تھا. آپ نے دعوت دی تھی؟ جی بالکل. انہوں نے انکار کیوں کیا؟ بڑا انکار نہیں کیا انہوں نے. اگر وہ انکار کرتے تو ہم ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے چلے جاتے. آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے تھا سر. یہ مینجمنٹ ہوتی ہے. آرگنائز دیکھیں آپ, اگر ایک مہمان کو بلایا جائے اور کنفرمیشن بھی لی جائے تو اس کے بعد آپ کو تو پھر انتظار ہوتا ہے نا. پھر تو نہیں بھاگتے. کیا انہوں نے کنفرمیشن کی؟ کیا نہیں؟ جی بالکل. ان سب سے جو ہے وہ ان کو بلایا. چیف جسٹس کنفرم کرنے کے بعد نہیں ہے. دیکھیں وہ کنفرم کرنے کا طریقہ کار تو آپ کے علم میں ہی ہے نا کہ چیف جسٹس کے سیکرٹری صاحب یا ان کے جو پی اے ان کے تھرو ہی ان کو دعوت دیجیے تو ان کے تھرو ہی کنفرمیشن. اٹارنی جنرل آپ کے پاس نمائندے ہیں. اٹارنی جنرل کے ذریعے آپ کو ایک کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے تھا. بھلا اٹارنی جنرل تو اس یعنی تقریب کا میزبان نہیں تھے. اس کے میزبان تو اسپیکر اسمبلی ہی تھے. بہت ہی مناسب ہوتا آج ویسے اگر وہ چیف جسٹس یہاں بیٹھے ہوتے, چیف جسٹس ہائی کورٹ بیٹھے ہوتے, آپ فوج کے سربراہ کو ساتھ بٹھاتے تو وہ جو بڑے عرصے سے, میں اس چیز کا حامی ہوں کہ آپ کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایسے ادارے جو ہے وہ جس طرح سے آپ فوج کا ذکر کر رہے ہیں اس طرح سے تو پھر خیر ہر ادارے تک بات چلی جاتی ہے. لیکن سپریم کورٹ کا, کیونکہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ آئین کے محافظ کے طور پہ سپریم کورٹ کی ایک آئیڈینٹی ہے. آئین بھی انہیں اس بات کی جو ہے وہ ذمہ داری دیتا ہے, ادروائز بھی ہے. جب بھی آئین کے اوپر کوئی معاملہ آیا ہے تو سپریم کورٹ نے ہی یا تو تحفظ کیا ہے یا اس کا جو ہے وہ. آپ کو افسوس ہے آپ کو کہ چیف جسٹس نے آج جو نہیں آئے, انکار کیا یا وہاں سے ایبسنس ہے ان کی, آپ کو افسوس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو اس بارے میں جو ہے وہ ان سے بات کرنی چاہیے. دکھ ہے آپ کو کہ نہیں آئے؟ جی بالکل دکھ ہے. ان کو آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ دن ایسا تھا کہ جہاں ایک نئی بنیاد ہو سکتی تھی. ڈائلاگ اسٹیٹ کے ان انسٹیٹیوشنز کے مابین جو کبھی گاڑی نیچے اتار دیتے ہیں جمہوریت کی, کبھی چڑھانے کے لیے ہمیں 20 سال انتظار کرنا پڑتا ہے, تو آج وہ اکٹھے بیٹھ سکتے تھے, نہیں بیٹھ سکتے تھے. سپریم کورٹ میں کیا 97 والی صورتحال بنے گی؟ کیونکہ فائز عیسیٰ والے بینچ کے اوپر جو 3 رکنی بینچ کے اوپر انہوں نے پہلے ایک سرکولر سے اس کا فیصلہ ختم کیا, پھر 6 رکنی بینچ بنا دیا. یا تو سرکولر ہی غلط تھا پہلے, جو ثابت ہوتا ہے سرکولر بھی غلط تھا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو اس طرح سے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو رد کرنے کا تو کوئی آئینی اختیار ہی نہیں ہے. وہ بھی ایک عجیب و غریب طریقہ کار اپنایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر 97 میں جیسے جسٹس سعید الزمان صدیقی نے ایک 10 رکنی بینچ بنا لیا تھا, تو فائز عیسیٰ بھی ایک اپنا 10 رکنی بینچ بنا کے بیٹھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اکثریت جو ہے وہ اس قسم کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر آئینی طور پہ جائز تصور ہوگا. اگر اکثریت ایسا فیصلہ کرتی ہے تو یہ آئینی طور پر جائز تصور ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے ہوا ہے سعید الزمان صدیقی والا 97 میں. یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں 97 میں آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ہوا ہے ایسے, اور جسٹس سعید الزمان صدیقی والا بینچ ہی پرویل کیا, اور پھر جب ہوا تو اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہے اس نے پریویل کیا اور اس وہ امپلیمنٹ ہوا. تو پھر یہ کہنا کہ جی اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ اگر اب ہوگا تو پریویل کرے گا, تو یہ تو ایک بڑی جائز بات ہے. وہ بم شل کہتے ہیں نا, بم شل یا بم شل گرا رہے ہیں. اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی اسی تقسیم کے اندر چھٹی ہو گئی تھی. جسٹس اجمل میاں کو پہلے ابو کیا تھا, بعد میں وہ چیف جسٹس بن گئے تھے. تو آپ اس ڈائریکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر اگر کچھ اور بہتری نہ ہوئی تو پھر یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم تو یہ نہیں چاہتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان, اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے, اتنا احترام دیا ہے, اور پھر ویسے بھی اب مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی, جس جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو میں جانتا ہوں کیونکہ پنجاب میں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے, ان سے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس قسم کی ضد یا انا کی بات کریں گے. وہ تو بڑے بیلنسڈ, اور تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بھی, بارز نے, تمام سینئر وکلاء نے, سب نے ان کی کو ریکویسٹ بھی کی ہے, بلکہ منت کی ہے کہ جی آپ فل کورٹ بٹھا دیں اور بٹھا کے اس معاملے کا جو ہے وہ فیصلہ کروائیں, سب کو قابل قبول ہوگا. اور سب نے کہا کہ ہمیں قابل قبول ہوگا, وہ ٹس سے بس نہیں ہوئے. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ چلیں آپ فل کورٹ نہ بنائیں, آپ فل کورٹ میٹنگ بنا لیں اور اس میٹنگ میں اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. اب کچھ شنید ہے کہ شاید 1-2 دن سے کوئی اس قسم کی کوئی کوششیں ودن سپریم کورٹ ہو رہی ہیں کہ شاید فل کورٹ میٹنگ ہو جائے, فل کورٹ
بنانے کا مطالبہ تو پتہ نہیں وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کوئی بیک چینل یوز کرنے کی کوشش کی آپ نے تاکہ بہت زیادہ کنٹروورسی وہ 97 کے لیول سے جانے سے پہلے کوئی معاملہ سنبھال لیا جائے؟ نہیں, بیک چینل نہیں, فرنٹ چینل ہی ہے, اور وہ اٹارنی جنرل ہے. اٹارنی جنرل کو آلویز پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس معاملے میں ہم بالکل کوئی ہماری نہ ضد ہے نہ انا ہے نہ جو ہے وہ کوئی. کیا اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس آف پاکستان سے آن بہاف آف پرائم منسٹر میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ پیغام ضرور پہنچایا ہوگا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں اس وقت جو ملک کی پوزیشن ہے, جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے, اس کے پیش نظر اگر ہم اس طرف بڑھتے ہیں تو یہ ملک جو ہے یہ انارکی اور افراتفری کی طرف چلا جائے گا. یہ ملک جو ہے یہ ایسی صورتحال میں گر جائے گا کہ ایک طرف تو ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ کے سروں کے اوپر جو ہے وہ سائے کی طرح جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, اور دوسرا اگر یہ ڈی اسٹیبلٹی ہو گئی, انسٹیبلٹی ہو گئی, تو یہ تو پھر بات ختم ہو جائے گی. سر میرا تاثر ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کی نفی کریں کہ ہم اگلے 8-10 دنوں میں وہ تقسیم دیکھیں گے جو 97 میں ہم نے دیکھی. تقسیم تو ہے, صرف اس کا عملی اظہار ہوتا دیکھنا ہم نے, کیونکہ یہ جو 3 کے اوپر 6 رکنی بینچ بنایا گیا پہلے سرکولر, یہ پہلا سٹیپ تھا. جسٹس سجاد علی شاہ کے واقعے میں بھی ایسا ہوا تھا, انہوں نے کنٹیمپٹ کا نوٹس لے لیا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف. آپ نے کنٹیمپٹ لا امینڈ کیا, اس وقت کے پریزیڈنٹ لغاری اس کے اوپر بیٹھ گئے, پورا ری پلے ہے اس کا چل رہا ہے. اب نیکسٹ سٹیپ یہی ہے, اگلے ہفتے میں کسی وقت جسٹس فائز عیسیٰ لے دیں گے. بہرحال یہ پھر بدقسمتی ہوگی, اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بدقسمتی ہوگی. اور پھر اس کی وجہ کون ہوگا, اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ آپ بھی اور نہیں, ہم سب نہیں ہوں گے. اس کی وجہ صرف ایک ہی شخص ہوگا یا ایک ہی پرسنالٹی ہوگی, اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی ساری تقسیم؟ جی, وہ مجھے آپ بتائیں کہ فل کورٹ میٹنگ بلانے میں یا فل کورٹ بنانے میں آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کو یا کسی اور کو یا کوئی بتائیں, کوئی آئینی کوئی قانونی کوئی ہچ ہے, کوئی رکاوٹ ہے؟